اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محرم کا ماہ، یہ جو مہینہ ہے، یہ غم حسین منانے کا مہینہ ہے۔ کائنات کی ہر شے یہ غم مناتی ہے جو کتابوں سے ثابت ہے، اور رسول اور اس کی آل کی روایات سے یہی ملتا ہے کہ غم محرم، غم ایام، غم حسین سب مناتے ہیں۔ انسان کیا، چرند کیا، اللہ کی ہر مخلوق اس کو غم کو مناتی ہے، اور اس کے غم منانے کا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اس ماہ رسول کی آل کو بڑی بے دردی سے بھوکے پیاسے شہید کر دیا گیا۔ وہ رسول جو پوری کائنات میں عظیم محبوب ہے، اللہ کو بہت پیارا ہے، اللہ نے اپنے خاص نور سے رسول پاک کو خلق کیا، اور رسول نے اپنی زندگی ہی میں کہہ دیا تھا کہ میرے بیٹے حسین شہید کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جائے گا، اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے گا، اسے بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور میں ان کے غم منانے والوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو بھی امام حسین کے غم منائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ رسول کی باتیں کہیں بھی وہی باتیں ہوتی ہیں جو خدا کہتا ہے۔ رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا۔ رسول نے اگر اپنا بیٹا حسین کو کہا ہے تو یہ اللہ نے کہلوایا ہے، رسول اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا۔ اور اسی طرح امام شہید حسین کربلا کے بارے میں امام موسیٰ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے یہ غم منایا اس پہ جنت واجب ہے، اور حسین شہید کو یاد کر کے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائیں تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صرف یہی دکھ ہمارے لیے کافی ہے کہ ان کو بے گور و کفن شہید کیا گیا، بھوکے پیاسا کیا گیا۔ وہ رسول جن کے رسول کے جانے کے بعد 50 سالوں میں رسول کی آل کو برباد کر دیا، رسول کی آل کو شہید کر دیا گیا، رسول کی آل کو بے دخل کر دیا گیا، اور اس پہ اس کے اوپر ظلم ڈھائے گئے۔ یہ رسول ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی ساتھ آل نے کیا، ان کی آل پہ کیا مسلمانوں نے کیا ہے۔ اسی طرح امام حسین کے غم میں پانی پلانا، کچھ کھلانا، کچھ بھی، اگر آپ 2 پیسے آپ کے پاس ہیں، 2 پیسے بھی امام شہید کے لیے آپ صدقہ دے دیں، اس کا بھی ثواب اللہ میں آپ کو ضرور دے گا۔ محرم میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو زندگیوں کو سنوار دیتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی ان کے صدقے سے مانگ لی جائے تو گناہ کی معافی مل جاتی ہے، کیونکہ حضرت یونس نے انہی کے صدقے سے، آل اور محمد اور اس کی آل کے صدقے سے اللہ سے فریاد کی تھی۔ حضرت نوح کی کشتی انہی کے صدقے سے پار لگی تھی۔ حضرت آدم کی توبہ انہی کے صدقے سے قبول ہوئی تھی۔ ہمیں بھی رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے لیے بہترین وسیلہ تلاش کرو، اور ان کے صدقے سے، محمد و آل محمد کے صدقے سے آپ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ میں بہت غفور و رحیم ہے، وہ سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جتنے مرضی آپ کے گناہ ہیں، لیکن اتنے گناہ کبھی نہیں ہو سکتے جو خدا سے بلند ہوں۔ خدا ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن خلوص سے، نیت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یہ سوچ کے مانگو کہ یہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، پروردگار میرے یہ گناہوں کو معاف کر دے، اور واسطہ دے محمد اور اس کی آل کا، تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہزاروں کتابیں ہیں۔
تو آج میں اس محرم میں آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، صدقہ بھی دے سکتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کو طول بھی دے سکتے ہیں، اور حسین شہید کے قاتلوں پہ لعنت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کی میں اس نشست میں آپ کو ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے، آپ کو اولاد دے سکتا ہے جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ نافرمان بردار ہے وہ فرمان بردار بن سکتا ہے۔ غرض کہ آپ کے کوئی بھی مسائل ہوں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، آپ ان کے وسیلے سے اپنی پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ یہ 20 دن کا عمل ہے، یہ 20 دن کا عمل ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آج سے ہی یا کسی دن سے ہی آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ شروع میں ایک تسبیح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور رسول پاک فرماتے ہیں درود پاک وہ پڑھیں جس پہ میں اور میری آل شامل ہو، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے اندر یہ ثواب، یہ درود کامل ہے۔ ویسے درود ابراہیمی بھی ہے، درود بھی ہے، لیکن رسول نے جو بتایا ہوا درود ہے وہ یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف چھوٹا سا عمل ہے، 4 سلام پڑھنے ہیں۔ آپ نے صرف 4 سلام پڑھنے ہیں محرم کے دوران، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن محرم میں پڑھنے کا اس کی بہت فضیلت ہے۔ سلام کیا ہے، السلام علیکہ علی الحسین، اس کے بعد جناب و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی انصار حسین۔ 4 جملے ہیں۔ اگر 4 جملے آپ کی زندگی بدل دیں، آپ کے مسائل کو ختم کر دیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیں، آپ کی توبہ کو قبول کر دیں، تو اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اور جب یہ آپ ختم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح پھر درود پاک کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھنا کیا ہے، السلام علیکم علی حسین و علی علی ابن حسین اور وہ علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین، ان پر ہمارا سلام ہو۔ اور پھر آپ نے جو دعا مانگنی ہے پروردگار سے، اے میرے پروردگار، انہی کے صدقے سے جو تیرے محبوب ترین شخصیت ہیں، جو نبی اور اس کی آل ہے، جن کے صدقے میں تو نے حضرت نوح کی توبہ کو قبول کی، جس کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ کو قبول کی، حضرت نوح کی کشتی کو پار لگایا، حضرت یونس کی غلطی کو معاف فرمایا، اور ہمارے سب کے گناہوں کو انہی کے صدقے سے معاف فرماتا ہے، اور انہی کے صدقے سے ہمیں دے۔ جو ان کے صدقے سے آپ کو ملے گا وہ زندگی میں کبھی آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین نے راغب کو 7 بیٹے عطا کیے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اقرار کیا، پھر دعا کی، اقرار کیا، پھر اقرار کیا، اس طرح راغب کو 7 بیٹے عطا کیے۔ یہ امام حسین ہی ہیں کہ ایک فرشتہ جس کے پر کو اللہ میں نے اتار دیا تھا، اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے نیچے جانے کی اجازت دی جائے، میں امام حسین کے گوارے سے، یہ ان کے جو جھولنا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں مس کر لوں اپنے آپ کو، میرے پر حال ہو جائے، میری غلطیوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ میں نے اس کو اجازت دی، اس نے اپنے آپ کو آ کے امام حسین کی پالنے سے مس کیا، اس کے پر بحال ہو گئے۔ ایسی ہزاروں چیزیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہماری بخاری شریف میں دیکھ لیں، ترمذی شریف میں دیکھ لیں، یا کسی بھی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ ان کی محبت رکھنے سے، ان کی محبت میں کچھ کرنے سے آپ کی زندگی سنور جاتی ہے۔ لیکن ہم نہ سمجھ ہیں، ہم نہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس طرف آتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ امام حسین صرف کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہیں۔ کہیں انگریز بھی شیعہ ہو جاتے ہیں، شیعہ ہونے کا مقصد کہ ان کو ماننا شروع کرتے، لوگوں نے اس کو شیعہ کا نام دے دیا، اس کو سنی کا نام دے دیا۔ جو رسول اور اس کی آل کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن ہمیں اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اگر آپ کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد پریشان ہو رہی ہے، سب کے لیے آپ یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ کو میرا عمل پسند آیا ہو، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔